بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سامعین گرامی قدر، پروردگار عالم آپ کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کو صحت ملے مولا کائنات کے صدقے میں، سلامتی ملے حضرت علی علیہ السلام کے صدقے میں، رزق و روزی ملے مولا کائنات کے صدقے میں۔ خداوند عالم آپ کو شاد و آباد رکھے مولا کائنات کے صدقے میں۔ ہم ہر دعا مانگتے ہیں اور یہ دعا ہم اپنی محبت میں نہیں مانگتے۔ محبت اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ، عشق اپنی جگہ، معرفت اپنی جگہ، رسول اللہ کا کہنا اپنی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اپنی جگہ۔ اب میں وہ واقعہ سنانے لگی ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی۔ ایک صحابی آئے اور کہا، یا رسول اللہ، پریشان ہوں، بہت بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، آپ میرے حق میں دعا فرما دیں۔ روایت کے جملے: سرکار ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا۔ اے پروردگار، اے رب العزت، تجھے میرے علی کا واسطہ کہ تو اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اب اس صحابی کی پریشانی تو دور ہو گئی، لیکن دوسری پریشانی شروع ہو گئی کہ دعا مانگنی تھی تو یہ حضرت علی علیہ السلام کا واسطہ دینے کی کیا ضرورت تھی، خود ہی مانگ لیتے۔ یہ صحابی دل ہی دل میں سوچ رہے تھے۔ باہر جا کر یہ بات ساتھیوں سے ڈسکس بھی کی۔ ساتھیوں نے کہا، کوئی بات نہیں، حضرت علی علیہ السلام سے محبت ہے، ان کے صدقے سے مانگ لی ہوگی، کوئی بات نہیں۔ دن گزرتے چلے گئے۔ ایک اور صحابی آئے، وہ بھی کہنے لگے، سرکار میں بھی بہت پریشان ہوں اور گھر میں بہت پریشانیاں ہیں اور صحت بھی صحیح نہیں، میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ پھر سرکار ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا۔ اے رب العزت، تجھے میرے علی کا واسطہ کہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اس صحابی کی بھی پریشانی ختم ہو گئی، لیکن چہرہ اتر گیا۔ یہ خوشی نہیں ہو رہی کہ سرکار نے دعا فرما دی۔ پریشانی اس بات کی ہوئی کہ پھر حضرت علی علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا مانگی۔ بزم رسالت سے باہر گئے تو پھر وہی ڈسکشن شروع ہو گئی کہ سرکار کو دعا کے لیے کہا تو ہماری دعا بھی آپ نے ایسے ہی مانگی۔ پھر کچھ دن گزرے، اب تیسرے صحابی آئے، انہوں نے بھی سرکار ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کے لیے کہا کہ مالی حالات بہت خراب ہیں، بچے بھی بیمار ہیں، زوجہ بھی بیمار ہے، سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا۔ اے رب العزت، تجھے میرے علی کا واسطہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ کائنات کا رسول تیری بارگاہ میں علی علیہ السلام کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی حضرت علی علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا مانگی۔ جب وہ صحابی بھی بزم رسالت سے باہر آئے، ایک دوسرے کو کہنے لگے، میں نے جب دعا کے لیے کہا تب بھی حضرت علی کا واسطہ، تم نے دعا کے لیے کہا تب بھی حضرت علی علیہ السلام کا واسطہ، انہوں نے دعا کے لیے کہا تب بھی حضرت علی علیہ السلام کا واسطہ۔ پھر انہوں نے اس بات سے اپنے آپ کو تسلی دی کہ کبھی تو حضرت علی علیہ السلام پر بھی وقت آئے گا، سرکار سے دعا منگوائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمارا اور تمہارا واسطہ دیں گے۔ اب انتظار ہوتا رہا، دن گزرتے رہے، ہفتے گزرتے رہے، مہینے گزرتے رہے۔ اب ایک دن وہ آیا کہ مولا علی علیہ السلام آگے نبی اللہ کی بارگاہ میں۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ مولا کائنات نے سرکار ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ دعا فرما دیں، طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، پریشانی کا عالم ہے، میرے لیے خاص دعا فرما دیں۔ اب یہ عالم ہے کہ مولا کائنات کی نظریں رسول اللہ کے چہرے پر اور رسول اللہ کی نظریں حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پر، اور سارے مجمع کی نظریں مولا کائنات اور رسول اللہ کے چہرے پر۔ سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ رسول اللہ کس انداز سے دعا فرماتے ہیں۔ سب کی سماعتیں بیدار ہیں، سانسیں رکی ہوئی ہیں، دل دھڑک رہے ہیں، بزم چلک رہی ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے ہاتھوں کو بلند فرمایا، اے رب العزت، میں تیری بارگاہ میں علی کا واسطہ دے کر سوال کر رہا ہوں، علی کی پریشانی دور فرما دے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کا واسطہ دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو سب کے بندھن ٹوٹ گئے۔ ایک مرتبہ صحابی بول اٹھے، یا رسول اللہ یہ کیا؟ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ جب ہم پریشان تھے جب بھی علی کا واسطہ، باقی پریشان ہوئے تب بھی علی کا واسطہ سمجھ میں آیا، مگر آج تو علی پریشان ہے، آج بھی علی علیہ السلام کا واسطہ دے رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ علی کا واسطہ وہ ہے کہ میں جب خود بھی پریشان ہوتا ہوں تو اپنے رب کی بارگاہ میں علی کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی سے بغض کبھی نہ رکھنا، علی کا انکار کبھی نہ کرنا، علی سے حسد کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ علی کا انکار، علی کا بغض تمہیں دوزخ میں پہنچا دے گا۔ نبی اللہ نے فرمایا، علی کا واسطہ وہ ہے کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے علی کا واسطہ دیا کرو، علی کا صدقہ مانگا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا، بڑے بڑے انبیاء کو بھی اگر مشکلیں پیش آئیں انہوں نے اپنی مصیبتوں میں علی کو پکارا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی مشکلوں میں مولا کائنات کو پکارا تو اپنا مشکل کشا پایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سفینے میں پکارا تو اپنا مشکل کشا پایا۔ جناب ابراہیم نے آگ میں جاتے ہوئے پکارا تو اپنا مشکل کشا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے شکم ماہی میں پکارا تو اپنا مشکل کشا پایا۔ جناب موسیٰ نے کوہ طور پر پکارا تو اپنا مشکل کشا پایا۔ حضرت عیسیٰ نے سولی پر پکارا تو اپنا مشکل کشا پایا۔ سامعین گرامی قدر، سرکار ختمی مرتبت نے پکارا، ہر مقام میں پکارا، کبھی بدر میں پکارا، کبھی احد میں پکارا، مشکل کشا پایا، خندق میں پکارا، مشکل کشا پایا، کبھی رزم میں پکارا، کبھی بزم میں پکارا، کبھی اٹھتے ہوئے پکارا، کبھی بیٹھتے ہوئے پکارا۔ جس نے بھی جہاں جہاں بھی پکارا مولا کائنات کو اپنا مشکل کشا پایا۔ تبھی تو شاعر کہہ رہا ہے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔